السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقاصنا وضيافنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا، علانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا ساحل لنا أشغالنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسانا پیر کامل قابلانہ رہنما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں
درود و سلام کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا بے شمار مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے چوتھے جمعے کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اشتہار پر دیے گئے شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا خطبہ جمعہ مبارک زکوٰۃ و عشر کے مسائل پر محیط ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کن کن افراد پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ایک اسلام کا عظیم فریضہ ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے بے کسوں کو سہارا ملتا ہے، غریبوں کی غربت مٹانے کے لیے یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا استحقاق ہوتا ہے ان تک اگر پہنچ جائے تو ان کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہر عبادت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور نماز مسلمان پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ مسلمان پر ہی فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو پہلی شرط ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ مسلم پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ نمبر 2، جو بے وقوف بندہ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا میں نے کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، اس کی تصدیق ہو جائے کہ یہ بندہ مخلوط العقل ہے، اس کی عقل ختم ہو چکی ہے، اس کی عقل ضائع ہو چکی ہے، تو چونکہ ایسا بندہ بھی احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوتا، تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو دوسری شرط ہے اس میں عقل مند ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی تیسری شرط، جب تک بندہ نابالغ ہوتا ہے اس وقت تک وہ احکام شرعیہ کا مکمل طور پر مکلف نہیں ہوتا۔ اس سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معصوم کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بلوغت میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بچپنا ختم، اب وہ مردانگی کی عمر میں چلا گیا، اب شریعت اسلامیہ اس کو مرد کہتی ہے۔ تو زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شرط ہے، زکوٰۃ بالغ پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بندے کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ ایک بندہ خود کسی کے تحت زندگی گزار رہا ہے، وہ آزاد ہی نہیں ہے، وہ غلام ہے، تو چونکہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا۔ تو چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بندے کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ بندے کا اتنا مال ہو کہ جو صاحب نصاب بن سکے، اور صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار میں قیمت پڑی ہوئی ہو، یا اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے،
کچھ ہیرے ہیں کچھ جواہرات ہیں، تو پھر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اگر ان دونوں کو ملا کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر کسی بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال تھا، صاحب نصاب تھا، ایک سال قمری گزر گیا، ایک سال مکمل ہونے کے بعد اگلے سال میں کچھ نشے و فراز بھی آ گئے تو اس بندے سے زکوٰۃ کا وجوب ثابت نہیں ہو سکتا، اس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرایا ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی فہرست پر نظر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا بے شک جو صدقات ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب سے پہلے جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ وہ فقراء، فقیر کی جمع ہے، ایک ہو تو فقیر، زیادہ ہو تو فقراء۔ اب ہر بندہ دوسروں کے فقیر بنا پھرتا ہے، میں بھی فقیر ہوں، میں بھی فقیر ہوں، خاص کر کے اس موسم پہ جہاں پہ کسی اڈے پہ چلے جائیں، باہر روڈ پہ چلے جائیں، جن پہ زکوٰۃ فطرانہ زکوٰۃ فطرانہ زکوٰۃ فطرانہ رٹ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے شریعت اسلامیہ سے پوچھنا ہے کہ فقیر کون ہوتا ہے، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ فقیر اس کو کہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اس کا مال نصاب کی مقدار تک نہ پہنچے۔ مال تو ہو اس کے پاس، پیسے تو ہو اس کے پاس، کچھ نہ کچھ رقم موجود ہو، لیکن جو اس کا مال ہے نا یہ نصاب کی مقدار تک نہ پہنچے، اس سے کم ہو تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مساکین۔ مساکین کس کو کہتے ہیں؟ یہ فقیر سے بھی نیچے ہوتا ہے، یہ انتہائی مجبور ہوتا ہے، انتہائی مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ نا ایسے لوگ کچھ اٹھ کھڑے ہیں جن اپنا پیشہ بنا رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان کا حق بھی غصب کر جاتے ہیں۔ بندہ شکوک و شبہات پہ پڑ جاتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں، یا ایسے گھرانوں کی فہرست بھی میرے پاس آتی رہتی ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی ایک فیملی رہتی تھی، بہت زیادہ مجبور تھی، بچیاں تھیں، تو وہ ان کے گھر صدقات و خیرات دیتے تھے۔ وقت آیا بچوں نے محنت کی، باپر انہوں نے سلائی کا کاروبار کر لیا، بیویوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ تو ایک دن مولانا صاحب نے ان کے پاس خیرات بھیجی، صدقات بھیجے، انہوں نے صدقات واپس بھیج دیا، ساتھ ایک رکا بھی لکھا کہ اب ہم اس چیز کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اب ہم اس چیز کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ آپ صدقات خیرات کو لوگوں تک پہنچائیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مستحق ہیں ان تک پورا حق پہنچ جائے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے عاملین۔ عاملین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو حکومت وقت اپنا نمائندہ تعین کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کونسل نظام چلتا ہے،
یونین کونسل بنا دی جاتی ہے، اس میں کچھ نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں یا کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں، حکومت ان کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ اور یہ آج کل کی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکروں کو روانہ فرمایا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک گروہ ترتیب دیا، وہ جاتے تھے، فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ تو ایسی صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو حکومت وقت منتخب کر دیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ تو بہت زیادہ کرپٹ ہے، ہمیں تو کوئی تسلی نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہم سے لے کے جائیں گے تو بینڈ سے ان کو سپورٹ میں ڈال دیں گے، تو وہاں پہ جو ہے مستحق افراد ہوتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے شہنشاہ لوگ، لینڈ لارڈ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہوتا ہے، بڑی وسعت ہوتی ہے، اس فہرست میں انہوں نے بھی اپنا نام رکھا ہوتا ہے کہ چند روپے آ جائے، چند روپے آ جائے، بھلے یہ میرے لیے جائز ہیں یا نہیں، بس چند روپے آنے چاہیے۔ اب اس کا کیا ہے، کیونکہ اتنی ہم کھوج لگا نہیں سکتے کہ یہ مستحق افراد تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، تو اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعتاً کنفرم ہے کہ میری زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچتی تو پھر میں ان لوگوں تک پہنچاؤں کہ جو مستحق افراد ہیں، لیکن اگر مجھے کنفرم نہیں ہے تو میں ان نمائندوں کے جو اپنا زکوٰۃ کا مال ہے ان کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر مجھے کیسے سکون حاصل ہوگا؟ مجھے سکون حاصل ہونے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فریضہ میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے ادا کر دی ہے، اور ان کو حکومت وقت کا نمائندہ سمجھ کے میں نے اپنا زکوٰۃ کا مال ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ جانے ان کا کام جانے، میں نے اپنی طرف سے فریضہ ادا کر دی ہے، اور یہ اس حکم میں آ جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پہ امیر بنایا جائے۔ اب چونکہ یہ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس نے امیر کی اطاعت کی ہے، ریاست کی اطاعت کی ہے، اب اس نے اپنا زکوٰۃ کا مال ریاست کے حوالے کر دیا۔ اب اگر ریاست اس میں بدتیارتی کرتی ہے تو اس میں حکومتی نمائندے ذمہ دار ہیں یا وہ ذمہ دار ہے، یہ بندہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کو شبہات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے ہے مؤلفات قلوب، یہ حکم اب ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے وفی رقاب، کہ ایسا بندہ جو کسی معاملے میں قید ہو چکا ہے یا غلام ہے اور اس کو آزاد کروانا نہایت ضروری ہے، تو ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے اور ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور عرب میں آج بھی یہ سسٹم چل رہا ہے، ادھر رمضان مبارک آتا ہے یا کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو وہ قید خانوں کا چکر لگاتے ہیں، اور وہاں پہ جو قیدی ہوتے ہیں بڑی بڑی دیر سے ان کا جرمانہ پوچھا جاتا ہے جیل خانوں سے، اور ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو آزاد کروا دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی غیر شرعی کنسپٹ نہیں ہے، یہ شرعی کنسپٹ ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وفی رقاب، کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے، ان کے زمانے میں ایک بندہ جس نے کسی کا قرض دینا تھا وہ پھنس گیا۔ اب جو جس نے قرض دینا تھا اس کو بات نہیں ہوگا، اس نے کہا میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے سزا دوں گا، تو میرے پیسے دے رہے ہیں۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ گئے، آپ نے چپکے سے رقم دی، فرمایا میرا نام نہیں لینا لیکن اس بندے کو آزاد کر دیں، اس بندے کو آزاد کر دیں۔ وہ بندہ آزاد ہو کے ایک دن عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا، کہتا عبداللہ ابن مبارک تو محدث ہوگا تو اپنی جگہ، مبلغ ہوگا تو اپنی جگہ،
واعظ ہوگا تو اپنی جگہ تمہیں بڑے لوگوں کو راہ راست پہ لایا ہوگا، بڑے لوگوں کو تیرے ذریعے سے ہدایت ملی ہوگی، لیکن بندہ تو وہ کام کا ہے نا جس میں مجھے عذاب کرے۔ لیکن عبداللہ بن مبارک نے اس بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ رات آؤٹ نہیں کرنا۔ اچھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسا اظہار نہیں کرنا، میری طرح کا بندہ ہوتا، آپ طرح کا بندہ ہوتا تو ہم کہتے چپ کر، میں نے تو تجھے اظہار کروایا، میں نے تو تجھے کام کیا، مجھے باتیں سنا رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے حوصلے دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، عبداللہ ابن مبارک بڑے بیمار پڑ گیا۔ اب اس بندے کو کسی نے بتا دیا کہ تجھے جس نے آزاد کروایا تھا وہ عبداللہ ابن مبارک ہی تھے۔ اب وہ بندہ چلا ننگے پاؤں، بڑی دور رہتا تھا، اس نے سفر کیا کہ میں عبداللہ ابن مبارک سے مل کے آتا ہوں، لیکن جب تک وہ پہنچا تھا تو عبداللہ ابن مبارک کا وصال ہو چکا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اب وہی بندہ قدموں کے ساتھ چمٹ کے عبداللہ ابن مبارک کے کہتا عبداللہ ابن مبارک تو نے حدیثیں پڑھائی ہوگی اپنی جگہ، تو نے دین کا پیغام دیا ہوگا اس کا مقام اپنی جگہ، تو نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اس کا مقام اپنی جگہ، تو نے لوگوں کو احکام شرع بتائے اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے نا، جو تو نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اس کا صلہ کہیں ضائع نہیں ہو سکتا، اس کا صلہ ضائع نہیں ہو سکتا، جو تو نے مجھے قید سے آزاد کروایا، پھر یہی نیکی تیری مغفرت کے لیے کافی۔ اور پھر بھی کہا کسی قیدی بندے کو، کسی غلام بندے کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمی جس کو مطلب قرض میں پھنس گیا، قرض میں مطلب پھنس جانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے فلاں بندے کا قرض دینا ہے، وعدہ پورا ہو گیا، بندہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، میں چل میں تیرے ساتھ سفارش کروں۔ حضور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں آپ، فرمایا میں نے اس حکمت خدا کے وکیل سے سنا ہے جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کو 10 اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں تیری حاجت کے لیے چلتا ہوں، تیری مدد کے لیے چلتا ہوں اور تیری حق میں سفارش کرتا ہوں۔ تو قرض دار کو رغیف دلوانا یا اس کے لیے اپنی زکوٰۃ کا مال صرف کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ اس پر فرمایا وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، جن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یا جو اللہ کے راستے کے لیے وقف ہو چکے ہیں، جن کو پتہ ہے ہمارا ذریعہ معاش بس یہی ہوگا، بس ہم نے یہی کرنا ہے، اس طرح کے دین کے طالب علم جو مدارس میں رہتے ہیں، اور مدارس ہر مدرسے کو خرچ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن کچھ علماء کے موقف ہیں کہ رائے یہ ہے کہ اس مدرسے کو زکوٰۃ دیجیے جس کے اندر کچن چلتا ہو، جس کے اندر بچوں کے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ آپ ایسے مدرسے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو صرف استاد کی تنخواہ دے رہا ہے، جائز تو ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں، اور جن مدرسوں میں 2000 بچے کا کھانا پا کر آیا، 1000 کا پا کر آیا، 500 کا پا کر آیا، ان کا کدھر جانا ہے؟ ان کو کس سے دینا ہے؟ چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ یا ایسے بندے جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑنا ہے۔ لیکن آج کل تو ہر تنظیم اٹھ کے ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے کہ یہ کام کرتے بھی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل 99% ڈرامہ ہو رہا ہے، اور اس ڈرامے کی وجہ سے جو مستحق افراد ہے ان کا حق بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باصورت جو مدارس ہیں، ایسے مدارس کہ جن کے اندر بچوں کی رہائش کا اہتمام ہے، بچوں کے اخراجات ادارہ اٹھاتا ہے، بچے ادارے میں استاد موقع مقام میں رکھے ہوئے ہیں، ادارہ بچوں کی بجلی کا بل برداشت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مدارس میں جو ہوتے ہیں متولین وہ خود اپنی رہائش کر لیتے ہیں یا ان کے کچھ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے تو مدرسے کے دل اخراجات نہیں ہے نا، یہ بالکل بچوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے معاملات ہو کہ جو بچے اپنے گھر سے نکلے تھے دین کے اصول کے لیے،
انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے اصول کے لیے وقف کر دیا ہے، تو ایسے بچوں پر زکات دینا سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکل، وابن السبیل، مسافر کے، کچھ ایسے مسافر ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے باخیریت، لیکن ہمارے خاص کر کے ملک کے حالات کچھ ایسے جیب کٹ کے اب کرایہ نہیں ہے، کچھ تو ایسے ڈرامہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے بھی اللہ ماشاء اللہ، موبائل بھی نکل گیا، کرایہ بھی نہیں ہے، اب وہ کسی ذریعے سے پیسے منگوا بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ایسا واقعہ کر کے مسافر آ جائے تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دی، اب وہ تو نہیں ہو رہے، مسائل بھی سن لیا کریں، ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب آئیے کہ کن رکوع پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بندے نے رقم جمع کی ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رقم میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے حج پہ جانا تھا، 2019 میں اس نے پیسے جمع کروائے، تو 2019 میں بعد میں کرونا آ گیا تھا، وہ بندہ حج پہ نہیں گیا، 2020 آ گیا، اب رقم اس کی بینک کے پاس پڑی، اس نے کہا میں نے نکلوا کے کیا کرنا، مجھ سے خرچ ہو جائے گی، میں نے اس رقم سے حج پہ ہی جانا ہے، تو اب رقم اچھی خاصی بنتی ہے، 8-9-10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب 2020 آ گیا تو پھر کرونا آ گیا، اب 21 آیا تو اس نے قرآن میں نام لکھوایا، خدا نہ خاصا نام نہ لکھا، 22 آ گیا، 23 آ گیا، لیکن رقم اس کی بینک کے پاس پڑی ہے، رقم اس نے استعمال نہیں کی، رقم وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ اب اگرچہ اس کے مالی حالات جیسے بھی ہیں، اگرچہ کچھ مالی حالات میں نشیب و فراز آ چکا ہے، مالی حالات کمزور ہو چکے ہیں، اب جو حج کے لیے پڑی ہوئی رقم ہے، یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ اگر یہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حج ایک زکوٰۃ کے بعد کا درجہ ہے، آپ مستحق افراد کا حق کھا کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کا ایسا حج پسند نہیں ہے۔ آپ بھلے اس کا نام 2024 میں نکلے، 2025 میں نکلے، وہ ہر سال اس رقم کی زکوٰۃ نکالے گا، جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ بس سمجھ آ گیا؟ اسی طرح ایک بندے کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ اس کی زندگی کی ضروریات ہیں اس سے زیادہ ہے۔ اب ضروریات کیا ہے؟ ہم نے تو اپنی طرح سے ضروریات بنا لی ہے نا۔ میری ضرورت تو یہ بھی ہے کہ عید میں 4-5 سوٹ نہ بنے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میری ضرورت تو یہ ہے کہ جب تک میرے گھر میں روز گوشت نہ بنے تو ضرورت میری پوری نہیں ہوتی۔ میری ضرورت تو یہ ہے کہ میرا بچہ جب تک 500 روپے نہ لے تو اس میں میری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، میرے جیب میں جب تک 5000 خرچ نہ ہو ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میری ضرورت تو یہ ہے کہ بچیوں کی طرح طرح کپڑے ہوں، بچوں کی طرح طرح کپڑے ہوں، عید پہ یہ بھی بنے، یہ بھی بنے، یہ بھی بنے، گھر میں افطاری پر یہ بھی بنے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن شریعت کس کو ضرورت کہتی ہے؟ شریعت ضرورت جو کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کا ہونا ضروری ہے، روٹی کے لیے سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ روٹی کے لیے سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ حاجیات میں آتا ہے، یعنی حاجت ہے۔ روٹی کے لیے ساگ سالن کا ہونا حاجت ہے، اور اس سے اوپر چلے گئے تو یہ تعیشات یعنی عیش و عشرت میں آ جائے گا۔ تو ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سا مال میری زندگی کی ضروریات سے زیادہ پڑا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا وقت بیت گیا ہے، قمری سال 1 سال اس کو بیت گیا ہے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے جو بینک میں رقم موجود ہے، اتنی سی رقم ہے کہ 52 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے بینک میں ایسے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، جی ہماری زکوٰۃ جو ہے یہ خود بخود ادا ہو جاتا ہوتا ہے نا، بولیے کہ ہماری زکوٰۃ خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں
جو بینک میں ایسا اکاؤنٹ ہے اور وہ یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتا ہے کہ میری تو بینک زکوٰۃ ادا کرتا ہے، شرعی طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، شرعی طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے خود ادا نہیں کر لے گا۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بینک میں اگر آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا کھلوائیں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے، حرج نہیں، لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کھلوا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا آپ جمع کرواتے ہیں وہ اتنا ہی رہتا ہے، نہ اس سے حکومت وقت کچھ نکال سکتی ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتی ہے، اور وہ جائز بھی ہے، اس میں نہ تو سود کا خرچہ ہے نہ آپ کی رقم کے نکلنے کا خرچہ ہے، پھر آپ خود اس سے پیسے نکلوائیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اچھا کچھ لوگ یوں کھاتا بنا لیتے ہیں کہ سال گزرنے سے ایک دن پہلے بینک اپنا خالی کروا رہی، میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہے، تیرے اکاؤنٹ میں پیسوں کو ہونا ضروری نہیں ہے، تیری اس رقم کا تیرا مالک ہونا ضروری ہے، مالک تو ہی ہے۔ اگر تو نے نکلوا کسی اور کے پاس رکھ دیا پہ یہ ہیلا کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو بینک میں جمع شدہ رقم ہے اس کی زکوٰۃ خود بخود ادا ہو سکتی نہیں۔ آج اسی نتیجے کے ساتھ چلے گئے کیونکہ یہ مسائل ہیں، مسائل کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ قاری صاحب وہ بینک والے تو کہتے ہیں تمہارے لیے زکوٰۃ کاٹی جا چکی ہے، اضافہ نہیں لگاتے اس کے ساتھ۔ دیکھیں مفتی کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ یہ آپ خود عمل کریں گے، یہ آپ خود سوچ کے اکاؤنٹ کھلوائیں۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کہتی ہے کہ ایسا اکاؤنٹ کھلوا لیں کہ جس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کٹوتی ہو سکتی ہے، آپ وہ کیوں نہیں کھلواتے؟ جب ایک چیز کا حل موجود ہے، یا اس کا حل موجود نہ ہو، جب ایک چیز کا حل موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے، آپ وہ کھلوائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے، نہ اضافہ ہو نہ کٹوتی ہو، آپ خود اس میں سے پیسے نکلوائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ کس نے آپ کو کہا وہ اکاؤنٹ پر جو سیونگ بڑھتی رہے؟ کس نے آپ کو کہا؟ کس نے؟ قرآن نے تو مشورہ نہیں دیا، حدیث نے تو مشورہ نہیں دیا، کسی امام نے تو مشورہ نہیں دیا کہ آپ کا خود ساتھ ہے نا، تو خود ساتھ کر پھر آپ یہ اس طرح کی پریشانیاں گرے جا رہے ہیں، آئے دن آپ پر پریشانی مسلط ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو بینک میں جمع شدہ رقم ہے وہ اگر بینک کہہ بھی دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی نہیں جب تک میں خود زکوٰۃ ادا نہیں کروں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے وہ بونڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بونڈ پڑے ہوتے ہیں، نامی پبلک کو کہتے ہیں نا کہ میرا بونڈ نکلا ہے اتنے پیسے۔ اگر کسی بندے کے بونڈ پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ڈاک خانے میں موجود ہے، جمع ڈاک کے ذریعے آ چکے ہیں، وہ بندہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ خود بخود ادا کرے گا تو ہوگی، ادروائز اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی نہیں۔ اسی طرح جو آپ کا مثال کے طور پہ مکان ہے، مکان آپ نے خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، مکان بناتے ہیں، کچھ لوگوں کا کاروبار ہے، مکان بنایا بیچ دیا، مکان بنایا بیچ دیا، کوٹھی بنائی بیچ دی، پلاٹ لیا بیچ دیا، یعنی خریدا پھر بیچ دیا، یعنی ایسے پلاٹس جن پہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، یا ایسے مکانات جن پہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، پھر ایسے مکان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے اور ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ خرید و فروخت کی ہے۔ ہاں البتہ اس نے مکان بنایا اور اس میں خود رہائش کر لی، یا ویسے اس کو چھوڑ دیا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اب ایسے مکان پر یا ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مکان بناتا ہے، مکان بنا کے اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، اب مکان کے کرائے پہ جو کرائے والا مکان ہے، جو کرائے والا مکان ہے اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس مکان سے نفع حاصل ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے مکان بنایا، مکان بنا کے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، ہم اس کا کرایہ 50,000 روپے، اور 50,000 روپے کرایہ ہو تو سال کے کتنے پیسے بن گئے؟ 6 لاکھ روپے۔ اب جو 6 لاکھ روپے ہے یہ حساب سے بڑھ گیا نا، تو ایک تو بندہ یہ مکان کا مالک ہے اور اس سے جو نفع لے رہا ہے یہ اپنی ٹوٹل رقم میں اس کو جمع کرے گا، اگر یہ اتنی بن جاتی ہے تو پھر یہ بندہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس مکان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے تو کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کی 2 صورتیں،
اگر قرض ایسے بندے کو دیا ہے جو دین قوی ہے، ایک ہوتا ہے دین قوی، ایک ہوتا ہے دین ضعیف. دین قرض کو کہتے ہیں نا، دین قوی وہ ہوتا ہے جس کی واپسی کا بندے کو بالکل یقین کامل ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کو پیسے دیے، میرے پیسے اب ڈوب نہیں سکتے، میرے پیسے بہر صورت واپس آ جائیں گے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دین قوی. کیا بولتے ہیں؟ دین قوی. دین ضعیف کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس بندے کو قرض دیا تو ماشاءاللہ خیر کرے، یہ بندہ تو کسی کا قرض واپس ہی نہیں ہوگا. جب یہ کسی کو واپس نہیں کرتا تو اس میں میرا قرض بھی واپس نہیں کرنا. اگر اس طرح کا قرض ہے کہ غالب کو مان یہ ہے کہ یہ قرض واپس نہیں آئے گا تو ایسے قرض پر تو زکات نہیں ہے، اس کا خود بخود ڈوب چکا ہے. لیکن اگر دین قوی ہے، پتہ ہے کہ اس بندے نے مجھے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے مجھے قرض دے دینا ہے، اس نے میرا قرض واپس لوٹانا ہے، تو چونکہ جو قرض اس نے دیا ہوا ہے اس کا اصلی مالک یہی بندہ ہے، اب یہ بندہ اس رقم کو اپنے حساب میں جمع کرے گا اور اس کی زکات ادا کرے گا، اس کی زکات ادا کرے گا. اسی طرح جو بیمہ پالیسی ہے، اب یہ طرح کی صورت ہے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، وہ اس کا ایک مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور جامعہ فقہ صاحبان میں ایک لمبا فتویٰ پڑا ہوا ہے. جو بیمہ پالیسی جائز ہو اس میں جو بندے نے رقم جمع کروائی ہے، جو اصل رقم جو میں نے جمع کروائی ہے نا، اس رقم پر زکات ہے. جو میں نے اصل اپنا مال جمع کروایا ہے، ایسے مال پر زکات دینا واجب. اب اسی طرح ایک بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، گاڑی اس کی رینٹ پہ چلتی ہے، اب گاڑی پر زکات نہیں ہے، گاڑی کے رینٹ پر زکات ہے، کیونکہ وہ گاڑی سے جو نفع لے رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اس رینٹ پر زکات ہے. اسی طرح ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر پر زکات نہیں ہے، اس کے نفع پر زکات ہے. پراپرٹی ہے، آپ جتنی چیزیں بھی قیاس کرتے چلے جائیں ان پر زکات آپ خود قیاس کرتے چلے جائیں گے کہ اس پر زکات آتی ہے یا نہیں آتی. اگر وہ اس کی صورت مسئلہ بدلے گی تو زکات واجب ہو جائے گی، یا صورت مسئلہ اور ہو جائے گی تو زکات واجب نہیں ہوگی. اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ میں اگر اجمال تبصرہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ کن کن کو زکات دی جا سکتی ہے. رشتہ داروں میں سے میں اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا، اپنی اماں کو زکات، اپنی دادی کو، دادے کو، نانی کو، نانے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، ان کو میں زکات نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ اپنی ساس کو بھی میں زکات نہیں دے سکتا، اپنے داماد کو بھی زکات. کچھ لوگوں کو بڑا ترس آنا شروع ہے، او میری بیٹی ذرا تھوڑی سی کمزور ہے، چلو زکات باہر بھی زکات سب دینی ہے نا، تو چلو میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی. کیونکہ اگر آپ اپنے داماد کو زکات دیں گے وہ خرچ کس پہ ہونی ہے؟ بیٹی پہ خرچ ہونی ہے نا. آپ داماد کے ساتھ مسلسل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، تو لہذا ایسے بندے کو زکات نہیں دی جا سکتی. دوسرے مثال کے طور پہ بندے کی 2 شادیاں ہوئی ہیں تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی جو شوہر ہے، جو اس کی اولاد ہے وہ سابقہ شوہر سے ہے، اب اس اولاد کو زکات دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی اصلی اولاد نہیں ہے، اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے. حقیقی اولاد کو زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بھائی کو زکات دے سکتے ہیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، خدا کا خاص اس کے جو مالی حالات اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں، گراوٹ کا شکار، اللہ پناہ دے، اللہ کا ساری صاحب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر محسوس کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب زکات دینے کے بغیر میرے بھائی کا گزارا نہیں ہے، تو ہم اس کو زکات دے سکتے ہیں. اپنی بہن کو زکات دی جا سکتی ہے، اپنے بھتیجے کو زکات دی جا سکتی ہے، اپنی بھتیجی کو زکات دی جا سکتی ہے، اپنے سالے کو جو ہماری یعنی کہ جو میری بیوی کا بھائی ہے اس کو زکات نہیں دی جا سکتی، اس کو زکات نہیں دی جا سکتی. اس میں کرامت آ رہی ہے، ایک ایسی چیز آ رہی ہے. تو دیکھیں یہ شریعت اسلامیہ ہر اس پہلو سے اگنور کرتی ہے، ہر اس پہلو کو چھوڑ دیتی ہے جس میں ذرا سے بھی غلط فہمی کا اندیشہ ہے. تو یہ دیکھیں اسلام نے کیسا ہمیں نور دیا ہے. اگر ہم اسلام کے نور پہ چلنا شروع ہو جائے تو ہمیں کبھی خرابیاں نہیں ہو سکتی.
اب دیکھیں، اب تھوڑا سا یہ زیادہ لے لیتے کہ جو بندہ زکات نہیں دیتا اس کے لیے تنبیہات کیا ہیں، اس کے لیے سزائیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال سے، سونے چاندی سے اس کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو، ان کو عذاب کی بشارت دے دو۔ اور عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ قیامت کے دن ان کے مال کو گرم کیا جائے گا، تانبے کے ساتھ گرم کیا جائے گا، جس سے ان کے چہرے داغے جائیں گے، جس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا مال ہے جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، اب چکھ اس کا مزہ۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پہ زکوٰۃ واجب تھی اور اس میں واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی، اب ہوگا کیا کہ قیامت کے دن اس کا مال گنجے صاحب کی شکل اس کے سامنے بٹھا دیا جائے گا، جس کے دو منہ ہوں گے اور وہ منہ زہریلی جھاگ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس کے جبڑوں سے اس کو ڈسے گا، اس کے کہا میں تیرا مال اسے گن گن کے جمع کر کے رکھتا تھا، اب جا کس کا مزہ۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جن پر اللہ نے فضل کر رکھا ہے، جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اللہ نے کثرت مال دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو غنی بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو امیر بنا دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھے ہمارے لیے بہتر ہے، وہ گمان کرتے ہیں میرے لیے بہتری ہے، یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ میرے لیے بہتری ہے۔ فرمایا ان کے لیے بہت برا ہے، قیامت کے دن جو بخل کرتے ہیں ان کا مال گنجے صاحب کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ مجھے اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے، بندہ درمیانہ ہو تو اچھا ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے ان اتنا سا مال ہو جس سے بندے کی زندگی کی ضروریات چلتی تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جتنا مال ہوگا بھائی اتنی ازمائش زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اتنا امتحان بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں یہ تنبیہات ہے جو ہمیں بتلائی جا رہی ہے۔ اب زکوٰۃ اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ اس میں کچھ اور بھی لوگ ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید جو ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس میں کچھ لوگ پوری شاہ صاحب ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ خیال کرو، شاہ صاحب تو صرف زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو نظر آئے؟ شاہ صاحب کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا، شاہ صاحب کو ہدیہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں بیوہ جات ہے تو اس لیے ہم مدارس کو نہیں دیں، ٹھیک ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ نے جو بیوہ جات ہے ان کو صرف فطر پر چھوڑا ہوا ہے، یہ پورا سال کہاں آپ کے یہ پورا سال کوئی آپ ان کی نظر رکھتے، صرف زکوٰۃ پر چھوڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا سال کے بعد ہی ادا کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی؟ اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے سال سے پہلے آپ اپنی جس موسم میں بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ قسط بھی کر سکتے ہیں، 5,000 اب ادا کر دی، 5,000 کل ادا کر دی، 5,000 پرسوں ادا کر دی۔ لیکن اگر سال گزر گیا تو اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر شرعی عذر کے ہم اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، جو بندہ کرے گا گناہ گار ہے۔ ہاں زکوٰۃ جب دی جاتی ہے
تو اس میں اگر آپ کسی کو نہیں بھی بتاتے کہ تمہیں زکات دے رہا ہوں، اگر نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت بھی درست قرار پا جائے گا، نیت پر ہی اکتفا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زکات آپ نے دی، نیت نہ کی، جب تک وہ مال مستحق بندے کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس نے اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیا، اگر اس سے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت معتبر ہوگی۔ لیکن اگر اس سے مال آگے ٹرانسفر کر دیا آگے، اس کا مال اس سے نکل گیا، چلا گیا، اس کے بعد اگر آپ نیت کرتے تو آپ کی نیت معتبر نہیں ہوگی، آپ کو زکات دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے زکات ادا کرتے وقت، فطر ادا کرتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو تھے کچھ زکات کے مسائل، عشر کے مسائل اس سے ملتے جلتے ہیں، بس اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دی۔ یہ جن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکات نہیں دی جا سکتی ان کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بس عشر کے متعلق ایک دو باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، ہمارے عطا کردہ پکیدہ رزق سے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے زمین سے تمہیں نکال کے دیا۔ اب عشر، یہاں پہ میں کچھ پہلے مسائل بتاتا تھا، میں رجوع کرتا ہوں کہ جب آج پڑھا ہے تو کچھ حقیقت، میں پہلے کچھ مسئلہ یہ سمجھا تھا کہ جب عشر نکالنا ہے تو ٹھیکہ نکالنا ہے، اخراجات نکالنے ہیں، تو سب کچھ نکال کے پھر عشر ادا کرنا، اور ہم بھی عمومی طور پہ یہی قیاس کرتے ہیں، ایسے ہی نا، ہم بھی عمومی طور پہ یہی قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ٹھیکہ نکالنا ہے، پھر اخراجات نکالنے ہیں، پھر عشر دینا ہے۔ ایسی بالکل صورت نہیں ہے، ایسی بالکل صورت نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی خرچ کرتے فصل پہ، جتنا مرضی آپ ٹھیکہ دیتے ہیں، زکات کل فصل پہ ہوتی ہے، اور سوری عشر کل فصل پہ ہوتا ہے۔ جتنی فصل ہم لے رہے ہیں زمین سے، اس کا کل عشر ہوتا ہے، عشر ہوتا ہے، عشر اس کا کل عشر ہوتا ہے۔ یہ طرح لفظ بولنے تھوڑی دقت کو ساتھ کل بھی چاہتا ہے نا، اس کا کل عشر ہوتا ہے۔ وہ اگر مالک ہے تو مالک پر بھی ہوتا ہے، جو مزارع ہے جس نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اس کو بھی عشر دینا پڑتا ہے۔ اب رہی بات کہ عشر، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک عشر تو وہ ہے جو 10واں حصہ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا صورت ہے کہ اگر ایسی زمین ہے کہ جس کو بارانی زمین کہا جاتا ہے، جس میں بارشیں ہوتی ہیں اور بارشیں ہونے کی وجہ سے اس پانی سے فصل اگاتی ہے، ایسی زمین کا 10واں حصہ عشر دینا ہے، یعنی 100 میں سے 10۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ اس کی نمی ہی اتنی ہے کہ وہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا بھی 10واں حصہ دینا ہے۔ لیکن اگر کنویں سے کھینچ کر ہم اس کو قیاس کر لیتے ہیں پیسوں پہ پانی لگانا، اور پیسے دیتے ہیں نا، جب آپ پانی لیتے ہیں پیسے دیتے ہیں نا، تو اگر پیسوں کے ذریعہ سے ہم نے پانی وصول کیا اور پانی لگایا تو اس کا 20واں حصہ عشر ہے، 20واں حصہ عشر ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ عشر ادا نہیں کرتا پھر اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سال میں ایک بار عشر ہے، نہیں، اگر سال میں آپ 4 فصلیں لے رہے ہیں زمین سے، چاول بھی لے رہے ہیں، مکھی بھی لے رہے ہیں، گندم بھی لے رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جی، آلو، باجرہ، جو بھی آپ لے رہے ہیں، یہ جتنی فصلیں ہیں آپ سال میں جتنی فصلیں اگائیں گے ہر فصل پر الگ الگ عشر ہوگا، ہر فصل پر الگ الگ عشر ہوگا۔ آپ 10واں کیسے 20واں کیسے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو باقی اس کے مسائل بھی ملتے جلتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔